السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ چنانچہ ایک مقرر معین دن کے ایک مقرر وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کیا تم اس اجتماع میں شامل ہوگے؟ اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے گی۔ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب ہو جائیں، اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کچھ صلہ انعام ملے گا یا نہیں؟ فرعون نے جواب میں دیا ہاں، انعام بھی ملے گا اور تمہیں ہمارے ہاں عہدہ اور منصب بھی ملیں گی۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 38، 39، 40، 41، 42 یہ چند آیات یعنی آیت نمبر 38 سے لے کر کے آیت نمبر 42 تک آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے عظیم معجزے کو فرعون کے مطالبہ کے بعد کہ تم اللہ کے رب العالمین کے رسول ہو، اس کا کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے یا نہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے عصا جو ہے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، جس سے سارے کے سارے لوگ اور فرعون بھی بڑے ہی خوفزدہ ہو گئے سارے لوگ۔ اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں یا پھر اپنے بغل میں ڈال کر کے نکالا تو وہ ہاتھ بالکل چمکتا ہوا، ایسا چمکتا ہوا ہاتھ تھا جس کی شعاعیں، جس کی کرنیں وہاں پر موجود تمام لوگوں کے آنکھوں کو چکا چوند کر رہی تھی۔ جب یہ دو معجزے دیکھے اور لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر کے بالکل مبہوت ہو گئے، لوگوں پر ان معجزوں کا اثر ہونے لگا، تو فرعون نے پینترا بدلتے ہوئے کہا کہ یہ تو بڑا ہی ماہر اور بڑا ہی جانکار جادوگر لگ رہا ہے۔ اور ڈائریکٹ نہیں کہا، اپنے تمام جو درباری تھے، جو فرعونی تھے، جو اس کے ارد گرد لوگ تھے، ان تمام کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یہ تو بڑا ہی ماہر ترین جادوگر ہے۔ ابھی کل ہم نے بتلایا تھا کہ سارے کے سارے درباری اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ فرعون نے یہ بھی کہا کہ جو جادوگر ہے یہ اپنے جادو کے زور پر تم تمام لوگوں کو یہاں سے بھگائے گا، اس گاؤں میں تمہارا جو ملک ہے اس میں تم لوگوں کو رہنے نہیں دے گا، یہاں سے بھگا دے گا۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی تاکہ کسی بھی طرح سے فرعون اور فرعونیوں کے درمیان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بالکل پروپیگنڈا ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے نفرت ہو جائے۔ جب درباریوں سے یہ بات کہی تو درباریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی ان کو اور ان کے بھائی کو ابھی یہیں پر پوسٹپونڈ کیجیے ان کے معاملے کو، پہلے پورے علاقوں میں بھیج کر کے جادوگروں کو بلائیے۔ پورے علاقوں میں منادی کر دی گئی، علاقوں کے بڑے بڑے جادوگر، مفسرین خاص طور سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جادوگروں کی تعداد تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لاتعداد جادوگر آ گئے، بہت زیادہ جادوگر آ گئے۔ اور پھر فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چیلنج رکھا کہ تم کہتے ہو کہ تم رب العالمین کے رسول ہو، تو ہم اس علاقے کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا رہے ہیں، کیا تم مقابلہ کرو گے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر، لہٰذا وہ فوراً مان گئے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تو توکل اللہ پر فوراً مان گئے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شرط رکھ دی۔ شرط یہ رکھی کہ جگہ اور وقت وہ ہوگا جو میں بتلاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ وقت جو ہونا چاہیے جب لوگوں کے اینول جو عید کا موسم ہوتا ہے، جو سالانہ جو عید ہوتا ہے، قومی عید، جس میں سارے کے سارے لوگ
پورے اطراف سے چل لے کر کے راجدھانی میں آتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں، اسی دن ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے، جس کو قومی عید کہہ لیجیے یا نوروز، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ نوروز ایک دن ہوتا تھا جہاں سارے کے سارے لوگ جس دن علاقوں سے کھنچ کر کے جو ہے دارالخلافہ میں راجدھانی میں آ جاتے تھے، کہا کہ وہ دن ہونا چاہیے۔ دوسرا، فلاں جگہ پر ہونا چاہیے اور برسر مجمع ہونا چاہیے، جو بھی بات ہوگی، جو بھی مقابلہ ہوگا لوگوں کے درمیان میں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ وقت جو ہونا چاہیے وہ بالکل چاشت کا وقت ہے، یعنی دھوپ مکمل کھل جانا چاہیے لیکن دھوپ میں گرمی نہیں ہونی چاہیے، دھوپ کھل جانا چاہیے لیکن دھوپ میں گرمی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ تمام کے تمام لوگ ادھر ادھر سے اطراف و اکناف سے سارے کے سارے لوگ راجدھانی میں آ جائیں اور سب لوگ یہ چیز دیکھیں۔ یہی چیز فرعون بھی چاہ رہا تھا، فرعون بھی یہی چیز چاہ رہا تھا کہ ایسا ہی ہو تاکہ سارے لوگ آ جائیں، کیونکہ اس کو کانفیڈنس اس بات پر تھا کہ ہمارے بڑے بڑے اور علاقے کے اور ملک کے بڑے ماہر ترین جادوگر ہوں گے جس کے سامنے موسیٰ اور اس کے بھائی ٹک نہیں پائیں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، چنانچہ ایک معین دن کے معین وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا تم بھی اس اجتماع میں، کیا تم لوگ بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے، شرکت کرو گے؟ پیچھے مقصد کیا تھا؟ فرعون کی طرف سے پوچھا گیا مقصد کیا تھا؟ مقصد بس وہی تھا کہ فل کانفیڈنس تھا کہ ہمارے علاقے کے بڑے بڑے جادوگر رہیں گے جن کے سامنے یہ دونوں بھائی ٹک نہیں پائیں گے، اور ہم لوگ بھی اپنے جادوگروں کا منوبل بڑھانے کے لیے رہیں گے، ان کا مورلی سپورٹ کرنے کے لیے ہم لوگ بھی رہیں گے، اور تمام کے تمام لوگ جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس اجتماع میں شرکت کریں گے اور اپنے آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کی ہزیمت اور ان کی شکست کو دیکھ لیں گے تو سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی پول کھل جائے گی اور اس کے بعد ہم جیسا بولنا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، اس وقت بھی اور ہر زمانے میں لوگ کچھ اور سوچتے ہیں اور رب العالمین کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ لوگوں کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسے کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، لیکن رب العالمین کی جو مرضی ہوتی ہے بس وہی ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی وہی ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، ان میں سے فرعون نے کہا یا لوگوں نے کہا یا سرداروں نے کہا، کیا کہا کہ چنانچہ کہا کہ اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی ہے، مطلب یہ ہے کہ فرعون نے یا اس کے درباریوں نے لوگوں کے سامنے یہ تاثر دیا۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ بس یہی تھی کہ ہمارے بڑے بڑے جادوگر اور ماہر جادوگر ہیں اور ہم لوگ ان کے سپورٹ میں، اور جب یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو ہرا دیں گے تو تمام لوگوں کے سامنے ہماری جو ہے یہ ہو جائے گی کہ ہاں ہم لوگ حق پر ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اگر ہمارے جادوگر غالب ہو جائیں گے تو ہم کو اپنے جادوگروں کا ساتھ دینا پڑے گا، انہی کے ساتھ رہنا پڑے گا، وہ جیسا بولیں گے ویسا کریں گے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر السحرۃ سے مراد السحرہ جو ہے یعنی جادوگر، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر موسیٰ اور اس کے بھائی جادوگروں سے جیت گئے تو جو حق ہوگا ہم لوگ اسی بات کو مانیں گے، جیسا ہوگا ہم ویسا ہی کریں گے۔ اگر موسیٰ کہیں گے کہ نہیں یہ کرنا ہے تو ہم لوگ وہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، تاکہ لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ فرعون جو ہے وہ لوگوں پر زیادتی کر کے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ سارا کام نہیں کروا رہا ہے، بلکہ اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہم لوگ حق کی اتباع کرنے کے لیے، ہم لوگ صحیح چیز کی اتباع کرنے کے لیے، انصاف کی اتباع کرنے کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک اندھیرے میں ڈالنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، جب سارے کے سارے جادوگر میدان میں آ گئے، ابھی دور دراز سے سارے جادوگر جمع ہوئے، ایک جمع غفیر ہے، لاتعداد جادوگر جمع ہوئے، سب لوگ جب میدان میں آئے تو میدان میں آنے کے پہلے وہ لوگ فرعون کے پاس گئے۔ اللہ نے فرمایا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون کے پاس جا کر پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہیں گے تو ہمیں کچھ صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کچھ انعام ملے گا یا نہیں ملے گا۔ فرعون نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں بھائی صرف انعام نہیں ملے گا بلکہ تمہیں ہمارے یہاں سے عہدہ اور منصب بھی ملے گا، تم لوگوں کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادوگر آ گئے، سارے کے سارے جادوگر آ گئے تو سب لوگ چلے گئے فرعون کے پاس،
اور جا کر کے کہنے لگے کہ بھائی ہم لوگ اتنا بڑا جو ہے کمپٹیشن کر رہے ہیں، اتنا بڑا مقابلہ کر رہے ہیں، سامنے ہمارے اتنا بڑا ماہر جادوگر ہے، اگر ہم نے ان کو ہرا دیا تو کچھ انعام وغیرہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگروں کا جو اصل پرپس ہوتا ہے، جو ان کا مقصد ہوتا ہے، جو ان کا انٹینشن ہوتا ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے کرتے ہیں، ان کو پیٹ چلانا ہے، اسی لیے جادوگر وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ مطلقاً لوگوں کے معاوضے کے بغیر محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو بتلاتے ہیں اور لوگوں کو نیک رستے پر لاتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو جو بھی کرنا پڑے، ان کے پیچھے صرف ایک ہی انٹینشن ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں۔ اسی چیز کو فرعون اور جادوگروں کے اس مکالمے سے مفسرین نے کہا ہے کہ نبی کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، جادوگروں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، لہذا فرعون اور فرعونیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا وہ کئی اعتبار سے غلط تھے۔ یہاں پر جادوگروں نے جو فرعون سے پوچھا کہ بھائی ہم لوگ اتنا بڑا کمپٹیشن کر رہے ہیں، کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو کہا کہ تم لوگوں کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انعام نہیں ملے گا بلکہ تم لوگوں کو ہمارا مقرب بھی ہم بنائیں گے، اپنے قریب عہدہ اور منصب اور کرسیاں بھی تم لوگوں کو دیں گے، تم لوگ بالکل دل لگا کر کے کیسے بھی کر کے یہ کمپٹیشن جیت لو۔ آگے کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ ان باتوں کو ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔